بحرائن اسی طرح سے جہاں جہاں باطل کے خلاف مومنین مسلمین سفارہ ہیں ان کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي يرقدني في مهاد أمنه وأمانه وَأَيْقَاظَنِي إِلَى مَا مَنَحَنِي بِهِ مِن مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ وَكَفَّ كُفَّ السُّوءِ عَنِّي بِيَدِهِ وَسُلْطَانِهِ اللهم صل على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف سب مل کر اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات پڑھیے قرآنی اصطلاحات کا زندہ کرنا ہمارے فرائض میں سے ان میں سے ایک اصطلاح ہے حیات طیبہ، پاکیزہ پاک و صاف زندگی۔ قرآن انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے
اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اور انسان جب اپنے مرکز سے ہٹ جاتا ہے تو اس معاشرے میں بے چینی اور ہر طرح کی بدعنوانیاں نظر آئیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کہاں سے اشتباہ کیا ہے، کہاں غلطی کیا ہے۔ جس پوائنٹ آف ڈیویشن پہ اس نے اپنے آپ کو ڈیویٹ کیا ہے، جو اپنے زاویے سے نکل چکا ہے، اسی پوائنٹ آف ڈیویشن پر وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ہماری حیات، ہماری زندگی آیا پاکیزہ ہے، شفاف ہے، صاف ہے یا نہیں ہے، ہم کو امتحان کرنا ہے۔ قرآنی اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے سے، اور یہ کام بحسن خوبی انجام دیا جا سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا کام کرنے لگیں۔ روٹ کاز جس کو کہتے ہیں، یعنی علل اصلی وجوہات جو آج ہمارا معاشرہ ایک دوسرے کا نفرت کرتا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، کہیں محبت نہیں ہے، الفتیں نہیں ہیں، ہر طرح کے گناہ ہر جگہ بازار عام ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کو ٹوکتا بھی نہیں ہے، اور جہاں سے ٹوکنا چاہیے وہاں سے ٹوکا بھی نہیں جا رہا ہے، اور جو ٹوکتا ہے اس کے پیچھے اس کو صلوات پڑھیے محمد تو اس معاشرے کا جہاں پر صفائی و طیب حیات نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ امید ہے کہ ہم لوگ کسی حد تک ان مجلسوں کو کسی مقام تک پہنچا سکیں، اور اللہ ہی کی مدد کی ضرورت ہے، وہی سب کچھ راستوں کو بتانے والا ہے۔ من عمل صالحا، یاد رکھ لیجئے کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ٹوٹل سسٹم آف لائف، مکمل نظام ہے، اور اس میں کسی چیز سے کوئی بارو کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ رعایتاً کس سے لیں، ہم کسی سے لیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہمیں مشرق کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مغرب کی ضرورت ہے۔ اسلام نار ایسٹ نار ویسٹ، اسلام از دا بیسٹ، لا شرقیہ ولا غربیہ بل الاسلامیہ۔ کس نے نعرہ بلند کیا تھا؟ امام خمینی رحمۃ اللہ نے۔ دنیا میں انقلابات آئے، ہندوستان میں بھی انقلاب آیا، 47 میں برٹش کو بھگا دیا، انگریزوں کو بھگایا، انگریزیت نہیں گئی۔ تو معلوم ہوا کسی کا بھگانا آسان ہے، خود سے بھاگنا بہت مشکل ہے، کردار بنانا بہت مشکل ہے۔ انگریز بھاگ گئے، مگر آج بھی انگریزیت اتنی ہے، کبھی کبھی میں ایئرپورٹ پر دیکھتا ہوں، جب مذاق کرتا ہوں، میں بھی بہت ہی طبیعت ہے نا انسان میں شرارت، ہم بھی تو مولوی کے شریر نہیں ہوتے، تھوڑی ہم بھی ہوتے ہیں جی، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہم اترتے ہیں تو سمجھتا ہے دبلا پتلا انسان ہے، کچھ بیوقوفی سے نظر آتا ہے، ادھر ادھر کی کہتے ہیں، جیسے ہماری زبان سے ایک انگلش کا جملہ نکلا فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ it is easy to kick the British out, it is very difficult to kick them out from your system۔ بہت مشکل ہے کہ تم اپنے وجود سے انگریزیت کو ہٹانا، بہت آسان ہے انگریزوں کو ہٹانا۔ اسلام نے اخلاق کا انقلاب لایا تھا، کردار کا انقلاب لایا تھا، رنگ و نسل کا نہیں لایا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ذرا سا محنت کریں، انشاءاللہ کوشش کریں۔ حیات طیب کے لیے قرآن اولین، روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، پورا خاندان مل کر کے، آپ ایک آیت پڑھیں، بیوی آپ کی ایک آیت پڑھے، بچہ بیٹی سب مل کر کے با جماعت قرآن پڑھیں، یا کھانے کے ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ بیٹھنے سے پہلے چلیں بھائی اللہ کی برکتیں۔ قرآن کہتا ہوں تو اب ہمارے پاس ایسے کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن، لفظ قرآن کبھی ہماری محفلوں میں کہا ہی نہیں گیا، چھوڑ دیجیے لفظ اسلام نہیں کہا گیا تو قرآن، ہمارے پاس لفظ اسلام استعمال نہیں ہوا، جبکہ اتنا غربت ہے، اور ہم سے بہتر کوئی اسلام بیان کیا کر سکتا ہے؟ اہل بیت سے بہتر کوئی اسلام بتا کیا سکتے ہیں؟ اہل بیت سے بہتر قرآن کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ سر کٹنے کے بعد بھی قرآن بولتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
کے پیچ و تاب میں پھنس گئی ہیں، بہت پیچیدہ ہو گئی ہے، کمپلیکس، کمپلیکیٹڈ۔ اس کمپلیکیٹڈ لائف میں اپنے آپ کو پیور لے جانا، صاف لے جانا بہت مشکل ہے۔ کسی نے پوچھا ابن عباس سے، ابن عباس جانتے ہیں کہ مولا کے اور رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور پہلا مفسر غیر معصوم، بہت علم رکھتے تھے، ٹھیک، مولا کے شاگردوں میں سے تھے۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ابن عباس نے کہا کہ کانٹے بھرے راستے سے گزر جانا، کانٹے بھرے راستے سے گزر جانا۔ مولا سے وہی سوال کیے کہ مولا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ مولا نے کہا کانٹوں سے گزرو مگر کانٹا لگنے نہ پائے۔ صرف یہ نہیں کہ کانٹوں سے گزر جانا ہے کہ کانٹے نہ لگیں، تو اس کے معنی کہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا ہے، اس لیے کہ پاکیزہ جانا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد جیسے سرکار کی حیات ہے، ہمارے لیے کیا ہے نمونہ؟ کس کی حیات ہے؟ حیات طیبہ کا پہلا محور حیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی حیات میں اسوہ حسنہ ہے، گڈ ایگزامپل۔ اگر کوئی ایگزامپل چاہتے ہو، مثال چاہتے ہو، پیرابل چاہتے ہو، آئیڈیل چاہتے ہو اپنی زندگی کا، ان کو دیکھو جی، ان کو دیکھتے چلے جاؤ، تم عمل کر، کاپی کیٹر بن جاؤ، ان کے کاپی کیٹر، ان کو فالو کرو، تقلید ان کی کرو، ان کو فالو کرو۔ آج کل تو چکر چلیے کہ تقلید کی ہی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ جی، اس لیے کہ خود اتنے مجتہد ہو گئے ہیں، یہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید کے اسپیلنگ کا روٹ ورڈ بھی نہیں معلوم ہے، مگر اس کے پیچھے کام ہو رہا باقاعدہ۔ دیکھیے انقلاب کے بعد، انقلاب جو اسلامی انقلاب آیا، بہت بڑا معجزہ میرے نزدیک، بہت بڑا معجزہ، اتنا بڑا معجزہ ہے اس وقت رسول اللہ کو پہلو میں رہ کر کے نہیں پہچانے، آج اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر کے بھی نہیں پہچان رہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے بھائی، آسان ہے۔ ایک زمانہ ہوا تھا کہ شیعوں کو بتانا پڑتا تھا تم کون ہو، کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آج دنیا کو پتہ ہے کہ اگر ہے تو جی غیر۔ میرے ساتھ ایک برادران اہل سنت میں سے سفر کر رہا تھا، ہم جا رہے تھے دبئی سے لندن کی طرف، باتیں ادھر ادھر کی ہونے لگی، کہنے لگا کہ وی نیڈ خمینی، ہمارے پاس بھی خمینی کی ضرورت ہے۔ سمجھیں کیوں؟ کون ہے خمینی؟ وہ ایک مرکہ، ایک وہ ہے جو نمونہ تھا زندگی میں، جس نے زندگی کو اتنا پاکیزہ کر لیا تھا، توجہ کا اتنا پاک و پاکیزہ کیا تھا کہ دنیا کے ہمارے بھی خمینی کی ضرورت۔ پہلے بھی یہی کہتے تھے علی نا، صلوات پڑھیے محمد گزارش کرتا ہوں، سنیے، نعرے لگائیے، یہ کر کے چلے جائیے۔ آمدن، نشستن، شنیدن، خوردن، برخاستن، آئے سنیں، بیٹھے، کھائیں، چلے گئے، پھر کل وہی نہیں چلتا۔ یہاں نیت کیجئے مجھے بدلنا ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آج نیت کریں کہ میں جو سیکھ رہا ہوں اس کو زندگی میں عملی جامہ پہناؤں گا، ورنہ جو ہے مجلس میں مزہ آ گیا، مجلس مزے کے لیے نہیں ہے، سوری جی، بہت مجلس پیغمبران جو ہے مذاق کے لیے نہیں پڑھتے تھے، مجلس پڑھتے تھے کہ جو غلطیاں تھیں ان کو تنبیہ کر کے رلاتے تھے۔ یہ منبر مقام ہے، وہ ہے کہ جہاں پر تم کہاں جا رہے ہو، غلط کر رہے ہو، آئینہ تھا وہ قرآن پوچھتا کہاں جا رہے ہو، تمہیں تو سیدھے راستے پہ چلنا تھا، تم حیوان بن گئے، انسان بنو، کہاں پر چل رہے ہو؟ تو اس مجلس سے پاک مقام ہے۔ جب ان مقامات پر آتا ہوں، یہاں پر آپ کے پاس لکھنؤ میں، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت بلڈنگیں، کاش ہم نے تعمیر نفس کیا ہوتا،
نفوس کی تعمیر کی ہوتی. سرکار نے جب پہلی مسجد بنائی تھی وہ پتیاں تھی کھجور کی. وہاں سے کس کو نکالا؟ سلمان کو نکالا، ابو ذر کو نکالا، مقداد کو نکالا. تو بلڈنگ سے کوئی نکلتا نہیں ہے، عقل سے نکلتا. انقلاب آیا تھا نا، جب آیا تو کیا ہوا تھا؟ 37% لٹریسی تھی ایران میں، 37% لٹریسی. پڑھا لکھا کتنے تھے؟ 37%. آج کتنے ہیں؟ 100%. باب علی کے ماننے والے پیچھے کیسے رہ جائیں بھائی؟ آج اتنے ہیں کہ اب پاکستان میں پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ڈرون میں حملہ کر رہے ہیں، ہم کو مار رہے ہیں. صومالیہ والے رو رہے ہیں، وہ ڈرون میں حملہ کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں. 6 مہینے پہلے جیسے ہی پلین اندر آیا تو مار کے ایران نے گرا دیا کہ ہمارے ٹیریٹری میں آ نہیں سکتے. زمین بھی ہماری ہے، فضائیں بھی ہماری ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کتنی پاکیزہ آیات ہے، کتنا پاک صاحب. آپ دیکھیے اگر کہیں جا کر کے کسی کنٹری میں حملہ کریں تو پریشانی ہے کہ آپ نے حملہ کیا. اب ہمارے گھر میں کوئی حملہ کرے تو ہم کو پورا حق ہے اپنا دفاع کرنے کا. اب کچھ نہیں کر سکے. اب دوسری مرتبہ جب داخل ہوئے تو مار کے نہیں گرایا. اس کو کہتے ہیں سائبر وارفیئر. سائبر وارفیئر یعنی اس پلین کے وہ جو ڈرون چل رہا تھا اس کے کمپیوٹر میں داخل ہوئے، اس کے سسٹم کو بتایا، اس کو زندہ اتار لیا. اب پریشان ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے کہ جو تقوی رکھتا خدا راستے بتا دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سچائی پاکیزہ زندگی ہے، سچائی پاکیزہ زندگی ہے، جھوٹ خباثت کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، جہاں سچائی ہے وہ پاکیزگی ہے. ٹھیک. آئیے اب تک ہمیں یہ بتا گیا، پورے اخباروں میں کیا سنتے تھے؟ امریکہ یہ کہتا تھا طالبان ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، طالبان دشمن، طالبان دشمن، طالبان دشمن. یہ جو ہیں دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں. کل سے بول رہے ہیں طالبان کبھی دشمن نہیں تھے، پہلے بھی ہمارے تھے، آج بھی ہمارے ہیں. ان جھوٹوں کے پیچھے ہم کیوں جائیں؟ سچوں کی تلاش کیجئے تو پاکیزگی زندگی ملے. یہاں کی بات ہے، کل کی بات ہے. ہم لوگ جلدی بھول جاتے ہیں. انسان بھلکڑ ہے. فلسفے میں ہے کہ انسان ہیومن بینگ از اسٹارٹڈ فرام ویئر. کہاں سے شروع ہوا؟ ایک بحث ہے کہ نسیان سے، ایک ہے انس سے، ایک بحث ہے انس سے. انسان الف نون سین الف نون. ہندی میں لکھ کے پڑھ رہے ہیں لکھنؤ میں مرکز اردو میں مرثیہ سلام قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ہندی میں اردو پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. ہمارے علوم جتنے ہیں فارسی کے بعد اردو میں. کیوں؟ ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا پڑھو فارسی بیچو تیل. سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ برٹش کے زمانے میں جب یہاں پر ہوتا تھا، اس زمانے میں یہاں پر ہندو اخبار پڑھتے تھے، عربی فارسی، فارسی سے ہندو. ابھی بھی بہت سے بزرگ ہندو موجود ہیں جو بوڑھے ہیں، وہ لوگ فارسی جانتے ہیں. یہاں کا آپ کا پریسیڈنٹ گزرا ہے جو فارسی جانتا تھا، پرائم منسٹر. جب آغا رفسنجانی آئے تھے تو انٹرپریٹر سے کہا تم گھٹو، میں خود ڈائریکٹ بات کروں فارسی. جی تو یہاں پر کیا کہا؟ سلوگن جاری کیا. سلوگن کیا جاری کیا؟ پڑھو فارسی بیچو تیل. فارسی پڑھو گے، عربی پڑھو گے تو اچھی جاب ملنے والی نہیں ہے، تیل بیچنا پڑے گا. کیا ہوا؟ تجارت کر رہا ہوں، بھیک تو نہیں مانگ رہا ہوں. اگر تیل بھی بیچا تو کیا ہوا؟ مجھے کیوں تو بتا رہے ہو کہ بیچنا تیل جو ہے بری چیز ہے، بھیک مانگنا بری چیز ہے. جی تجارت کرے کوئی بات، لیکن سکھایا گیا، ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کیا گیا. یاد رکھ لو میرے نوجوان، سب سے بڑی غربت غلامی دماغ کی. سب سے بڑی غربت، اس سے بڑی غربت کوئی نہیں ہے کہ ہم غلام ہو جائیں کہ ہم کو کہے کہ تم کنٹرول کریں. بولتا نہیں، وہ زنجیر لگاتا نہیں ہے، لیکن فکر کی زنجیر ہمیں لگ جاتی ہے. اس کے بعد ہم سوچنے پر مجبوری نہیں ہوتے، اس ایسے ہی سوچتے جیسے وہ سوچ رہا چاہتا ہے. تو ہمیں فکر کی زنجیریں ڈال دی گئی، کہا کہ پڑھو فارسی
بیچو تول. ہمارے پاس یہاں کہاں یوپی میں لکھنؤ جہاں پہ مرکز ہے, جہاں پر جوان ہوئی اردو, جہاں پر انیس دبیر جیسی شخصیات گزریں, جہاں پر سمندر ہے علوم کا, وہاں پر اردو ختم ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا اردو پڑھو گے تو اچھا کوئی جاب ملنے والی نہیں ہے. کہا بھیا زبان علم نہیں ہے. کہے گا جو سمجھنے کی کوشش کیجئے. چائنا والے انگلش میں ترقی نہیں کر رہے ہیں, جاپان والے انگلش میں ترقی نہیں کر رہے ہیں, جاپان میں جاپانی ہی چلتی ہے, سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں. اردو میں بھی تم سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہو. ذہن میں رکھیے, ہمارے ذہن میں لا گیا, ہمارے ذہنوں کو باقاعدہ غلام بنایا گیا. تو کم از کم کوشش کیجیے. کیا کیجیے؟ دیکھیے حل پیش کرتا ہوں, ذرا سا تکلیف دہ ہے لیکن میرے فرائض ہیں, میں ادا کروں گا. اور خدا سے دعا کرتا ہوں مالک مجھ میں کبھی یہ ہمت جو تو نے دی ہے نہ چھین لے, اس لیے کہ جو میرا کام ہے, جو فریضہ اس کو ادا کرنا ہے. جی میں مغرب میں رہتا ہوں, کینیڈا میں رہتا ہوں. ہمارے پاس ہر ہفتے میں مدرسہ ہوتا ہے, ہر ہفتے میں ایک مرتبہ 3 گھنٹے کا مدرسہ ہوتا ہے. لوگ 250 کلومیٹر ڈرائیو کر کے آتے ہیں, 250 کلومیٹر بچوں کو لیے ہوئے دینی تعلیم سکھانے کے لیے, صرف 3 گھنٹے کی تعلیم کے لیے آتے ہیں. ہمارے پاس ہفتے میں کہیں ہے مدرسہ یہاں پر بچوں کا؟ آپ کے بچوں کو بھیجتے ہیں کوئی یہاں پر؟ کتنے ہیں اسلامی مرکز لکھنؤ, چھوٹا امام بار کا, یہاں پہ کیوں نہیں درس ہوتا بھائی؟ یہ بلڈنگ کہاں کے لیے ہے؟ توجہ کا طالب یہاں شروع کیجئے, مدرسہ شروع کیجئے. مدرسے کے لیے مولوی ضروری نہیں ہے, آپ ٹرین کیجئے, ایک مولوی سے ٹرین لے کر کے آپ شروع کیجئے. اگر ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں دین بتانے والا دین نہ بتائے تو ہمارے بچوں کی غلامی دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائے گی. وہ بندہ اللہ کا نہیں ہوگا, دوسرے کا بندہ ہو جائے گا. ہمارے بچے دوسرے کے ہو گئے, اب اسی لیے ہماری زندگی بھی پاکیزگی نہیں. ممی آئی لو ہر, آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ, ہو گیا, ختم ہو گئی بات, محبت ہو گئی. ارے بھائی نہیں ہے, وہ خاندان کی نہیں ہے, مسلمان نہیں, کچھ بھی ہو, ٹو ہیل ود اٹ, کچھ بھی ہو جا, مگر میری محبت کو میں کیا کروں؟ یہ کہاں سے زندگی ہے؟ اس کے بعد امید رکھ رہے ہیں, ارے بھائی بھیا تیرے بچے کا نانیال کون سا ہوگا وہ تو سوچ یار. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وہ تو سوچیں. کہاں سے پاکیزہ زندگی ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ, کون چلا رہا ہماری زندگیوں کو؟ مہار کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہالی ووڈ, لالی ووڈ, بالی ووڈ. ہالی ووڈ معلوم ہے سب کو, معرفت سب کو ہے نا بھی. کہاں سے ہے یہ؟ امریکہ. ماشاءاللہ, شیطان بزرگ, امام خمینی نے کہہ دیا شیطان بزرگ, آج تک جواب نہیں دے سکے. جو کہہ دیا کہہ دیا, ارے بھائی امام کا نمائندہ ایسا ہی ہوتا. صلوات پڑھیے محمد جی. اس شیطان بزرگ کے نمائندے کے سامنے کوئی سر جھکاتے تو وہ کون سا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہاں ہو گئے یہاں؟ 37% لٹریسی. اب کتنی لٹریسی ہے؟ 100%. ہم کو کون چلا رہا ہے؟ ہماری زندگی پاکیزہ کیسے ہوگی؟ میرے نوجوانوں سے ہمیشہ سے کہتا ہوں, جو ترقی کرنا ہو تو جاؤ. اگر سیکھنا ہے, تم کمپیوٹر پروگرامنگ میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں یا PhD کرنا ہے اور آگے بڑھنا چاہتے ہو, جاؤ ویسٹرن کنٹری میں. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا علم کو سیکھنا ہو تو چین بھی چلے جاؤ, پریشانی کی بات نہیں ہے. علم الگ ہے, پاکیزہ زندگی الگ ہے. پاکیزہ زندگی سیکھنا ہو تو ان پاک دامن ہستیوں کے پاس جانا ہوگا جہاں سے پاکیزگی ملے گی. دنیا کی کامیابی کے لیے جہاں جانا ہے چلے جاؤ, لیکن اگر پاکیزہ رہنا چاہتے ہو کس کے پاس جاؤ؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و صلوات پڑھیے محمد.
جب کبھی دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، کہتے ہیں ریفرنس ویلیو، سمجھتے ہیں نا ریفرنس ویلیو کیا ہے؟ مثلا اگر میں BBM کر رہا ہوں تو اس کے ریفرنس ویلیو میں کہیں پہ اسٹک ہو گیا تو مجھے کہاں جانا ہے؟ اسے ریفرنس بک کو جانا ہے۔ اسی طرح سے پاکیزہ حیات میں ریفرنس بک کیا ہے ہماری؟ قرآن مجید۔ ریفرنس دیکھو بھائی کیسے قرآن سکھاتا ہے، اٹھو تو کیسے، بیٹھے تو کیسے، بات کرو تو کیسے، سنو تو کیسے۔ کون سی چیز ہے چھوڑا ہے قرآن نے؟ ہر چیز بولا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ ہم اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ 20 سال بی بی فضہ نے بات کی کاہے سے؟ قرآن سے۔ ہم 20 سیکنڈ بھی بات نہیں کر سکتے، ایک آیت نہیں بول سکتا۔ اگر کوئی ہندو بھائی پوچھے تم سے توحید کے سلسلے میں ایک آیت قرآن کی بتائیے، نہیں معلوم۔ تو جب ہمارا یہ نہیں معلوم ہے تو کیا ہو گیا؟ اندھیرے آ گئے۔ ہم پر کون قبضہ کرے گا؟ وہی ہالی ووڈ قبضہ کرے گا، لالی ووڈ قبضہ کرے گا، بالی ووڈ قبضہ کرے گا۔ کرا کیا نے؟ ہاں کیا ہے ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، تھیم سب کی ایک ہے۔ نمبر 1 کرپٹ اینڈ گون۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، یہ تینوں ووڈ کا کیا ہے؟ یہ تینوں ووڈ ہے۔ ووڈ کس کو کہتے ہیں؟ لکڑی کو کہتے ہیں۔ ووڈ کبھی ترقی نہیں دلاتا آپ کو، شاید یہی 3 لکڑیاں ہیں جو اس میں چلے گئی ہیں، جی کرکٹ میں چلے گئی، سب مار کے بھاگتے ہیں۔ یہ کیسا اسپورٹ ہے کہ بھاگنے پہ انعام مل رہا ہے؟ جی ہالی ووڈ لالی ووڈ بالی ووڈ، وہاں سامنے مارو اس کو بھائی مار، ارے مارنے کے لیے ہے، فالو کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ، اسی 3 شیطان کو مسلمان بھی جاتا مارتا ہے رہا جی۔ جب تک مارو گے نہیں کنکریاں اس وقت تک مسلمان نہیں، حاجی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پاکیزگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پاکوں کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے رکھا religion is something between me and my Lord. It is my personal business man. میرے اور اللہ کے درمیان مذہب میری چیز ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام تمہارا نہیں سب کا ہے۔ اگر تم گڑبڑ کرو گے تمہاری گڑبڑ کا اثر میرے بچے پہ بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اگر کوئی بہن بے پردہ جا رہی ہے تو اسے کہو بہن بے پردہ ہو، چادر پہنو، اس لیے کہ اس کی بے چادری میری بیٹی پہ بھی اثر کرے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ جی اثر کرنے والی اس لیے کہ وہ حقیقت ہے۔ جی بیماریاں جو پھیلتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایک بیماری جو متعدی بیماری ہے، جی لگ جاتی دوسرے کو، تو اگر آپ نے احتیاط نہیں کہا متعدی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بعض بیماریاں جو اخلاقی ہیں متعدی بیماریاں ہیں، اس کو روکنے والا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے امر بالمعروف نہی عن حقیقت میں ہے۔ مولا سے محبت ہے، حسین سے ماشاءاللہ 2 مہینے 8 دن مجلسیں ہوتی ہیں۔ اگر امام حسین کی مجلس نہیں ہے تو یہ سردیوں میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ وہ پاک خون ہی تو بٹھاتا ہے ہمیں۔ کس دولت، کون سی دولت ہے جو ان مجلسوں سے روک دے ہمیں؟ کوئی شخص نہیں روک سکتا، کوئی دولت نہیں روک سکتی، کوئی نہ بنی امیہ روک سکے، نہ بنی عباس روک سکے، نہ ایرے نہ غیرے نہ تتھون خیرے، کوئی روک نہیں سکا۔ تو ہمیں کہاں روک سکتا ہے؟ یہ آزاداری کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر یہ آزاداری اصلاح معاشرے کے لیے ہے۔ مولا نکل رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کربلا کو جا رہا ہوں کسی کو جنت دکھانے کے لیے نہیں، امت میں جو خرابیاں آئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امت میں یہ جو پاکیزہ جو جسم ہے اس میں گندگی ڈالی گئی ہے، اس کو صاف کرنا ہے مجھے۔ انما خرجت، انما that's it،
میں کچھ بھی نہیں، حسر کو کہتے ہیں عربی میں کچھ نہیں چاہتا مگر انما یرید اللہ، خدا کچھ نہیں چاہتا ان کو پاک کرنا. اسی طرح مولا انما خرجت، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں مگر اصلاح کرنے کے لیے. تو معلوم مجلس کا کام اصلاح ہے. پھر ہم سے کہتے ہیں یہ ممبر اصلاح کے لیے نہیں ہے، تو تمہاری اصلاح یہاں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی یہاں اصلاح نہیں ہوتا کہ کہاں ہوگی؟ اب آئیے زیارت. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ نے امر بالمعروف کر دیا اور نہیں عن المنکر کر دیا. تو معلوم ہے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھیے جب نامحرم کو دیکھتے ہیں تو نامحرم کو دیکھنے کا حق نہیں ہے آپ کو، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھ کو بھی روکوانے کی کوشش کیجیے ورنہ بلا پلٹ کر آپ کے پاس آنے والی ہے. اسی لیے سرکار نے مثال دی. دیکھیے بہت اچھی طرح سے، اگر کشتی لے لیا آپ نے، آج کل کروزنگ چل رہی ہے، کروزنگ کس کے پاس مال ہے خدا انشاءاللہ ان کی دولت کا اور اضافہ کرے. اگر آپ بیٹھے ہوئے کروزنگ میں آپ نے بک کر لیا یہاں سے دبئی تک کا بہترین سوٹ مل جاتا آپ کو، کمرہ بالکل خوبصورت بہترین ہے. اب اندر جانے کے بعد آپ کشتی میں اپنا کمرہ لے لیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے آپ کا کمرہ ہے. کب تک؟ جب تک کہ آپ اترے نہیں. تو آپ نے کرائے پہ لے لیا ہے، وہ آپ کا ہے. اندر بیٹھنے کے بعد آپ بولے اب میرا کمرہ ہے. اب آپ نے بور کرنا شروع کیا سوراخ. مجمع بیٹھا دیکھ رہا ہے کیا کرے بھائی، اس کی جگہ ہے سوراخ ڈال رہا ہے. بھائی توجہ کا طالب ہو، سب کے سب ڈوب جائیں گے، اس کی جگہ نہیں، اس کا تعلق ہم سے ہے. اسی طرح گناہ کا دوسرے کا گناہ اس کا نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سبق لے کے جائیے. پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، ٹائم کی قسم. عصر یعنی ٹائم، زمانہ، اس لیے کہ سب ملتا زمانہ نہیں ملتا. ایک مرتبہ چلا گیا. خدا قسم کھا رہا ہے جو ملتا نہیں ہے. ایک مرتبہ آ گیا بس لائف میں ون چانس. ایک مرتبہ آ گیا چلا گیا. والعصر ان الانسان لفی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. او لوزرز، اللہ کہہ رہا سب لوزرز، اے گھاٹے والو، سارے انسانوں گھاٹے میں ہو تم. پروردگار گھاٹے میں ہے. اس گھاٹے سے بچنا کیسے ہے؟ الا الذین آمنوا، گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ ایمان رکھنے والا. یہاں ہو جاتا تو پھر بہت اچھا تھا. آگے بڑھ گیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گھاٹے سے بچنا تو دو کام کرنا ہے. ایک تو ایمان بھی لانا ہے، صرف عمل نہیں کرنا ہے، عمل صالح کرنا ہے. کل کیا ترجمہ کیا تھا میں نے؟ عمل صالح. گیون ایبیلٹی کا بھرپور استعمال کرنے کا نام ہے عمل صالح. خدا نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو بھرپور عمل کرنے کا نام ہے عمل صالح. خدا نے ہم سب کو الگ الگ صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو پورا استعمال کرنے کا نام ہے عمل صالح. ایمان کے ساتھ، ایمان نہ رکھیے ہیو فن مین، کلمہ نہ پڑھیے مزے کیجیے، آزاد ہیں آپ، کچھ نہ کیجیے. لیکن جیسے آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ نے اپنے اوپر پابندی ڈال لی. وہاں پر ممکن ہے کہ رک جا سکتے تھے، لیکن آپ نے محمد رسول اللہ کہا اور ایک پابندی لگا لی. وہاں پہ رک جاتے تو بہت اچھا تھا، کہنا علی ولی اللہ، اور بڑھا دی. مولا سے کہا، مولا نے کہا، ایک شخص آئے چڑھے امام کے، مولا آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، لو یو. او بھائی، مولا نے کہا کل سے پرابلم کے لیے تیار ہو جاؤ. جی ہم سے محبت ہے، اگر ہم سے محبت ہے تو ایسی محبت ملنے والی نہیں ہے، بہت مشکل ہے. امرنا صعب مستعصب، ہمارا امر مشکل ہے، مشکل کو مول لینا ہے. ہم سے محبت مت کرو، بہت مزے کرو، لیکن ہم سے محبت کرنا ہے تو بہت کام کرنا پڑے گا. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کیا کرنا چاہیے؟ عمل بھی صرف عمل نہیں، عمل صالح۔ اسلام شروع کہاں سے ہوا؟ Where did Islam started؟ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ Where did Islam start؟ کہاں پر شروع ہوا اسلام؟ پہلی آیت کا نام کیا ہے؟ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ علق۔ پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ، پڑھ۔ اسلام شروع ہوتا ہے پڑھ سے۔ ہے توجہ کا طالب ہوں جی، پڑھ، یعنی صرف پڑھنے، میں نہیں کہہ سکتا پڑھتا ہوں، نہیں کہہ سکتا۔ قل کے معنی کہو۔ خدا نے کہا قل، مجھے تو عربی آتی ہے، مجھے کہنا چاہیے اقولو نہیں کہہ سکتا، قل ہی کہنا ہے۔ یہی ہر ایک آدمی کہنا تاکہ ساری کائنات پھر قل کہنے لگے۔ اسی طرح اقرا 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 پڑھے تاکہ سب پڑھنے لگے، سب کو پڑھنا ہے۔ اقرا سے کہاں سے شروع ہوا اسلام؟ پڑھنے سے۔ کہاں پہ ختم ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اتنا پڑھ کے کامل ہو جا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اتنا پڑھ کہ تیری تعلیم تجھ کو کامل کر دے۔ تعلیم یہ نہیں ہے کہ ذرا سا تعلیم آ گئی، تھوڑی سی انگلش آ گئی، ٹاٹا اسلام کو خدا حافظ۔ اتنے ماڈرن ہو گئے، میں لیمیٹڈ نہیں ہوں مولانا، براڈ مائنڈڈ ہوں۔ کتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے بھائی، آپ کیا ضرورت اتنا براڈ مائنڈڈ ہو؟ داڑھی بھی صاف، حجاب بھی صاف، اس لیے کہ میں مسلم ماڈریٹ ہوں، میں زیادہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں۔ یہ اصطلاحیں باہر کی لائی ہوئی، اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام یا اندر ہے یا باہر ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے یا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ، کبھی آتے ہو کبھی جاتے ہو، یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ وہ ان کا نام ہے، ایک ہے مؤمن، ایک کا نام ہے کافر، ایک کا نام ہے منافق۔ ہم لوگ ہیں منافق، میں بھی ہوں، گھبرائیے نہیں، منافقین میں سے ہمارا بھی نام ہے۔ ہم کہتے ہیں لعنت و منافقین پہ، جی کہتے کہ نہیں ہیں؟ ہم ہیں منافقین، اس لیے کہ ہم بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ لما تقولوا ما لا تفعلون، خدا کہتا ہے وہ کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ جو چیز نہیں کرتے ہو تم کہتے کیوں ہو؟ جو کرنا ہو تو کہنا ہوگا، جو کہنا ہو تو کرنا ہوگا۔ توجہ کا طالب ہوں۔ تو برادران عزیز، اگر ہمارا معاشرہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پورے لکھنؤ میں آواز جائے گی، ریکارڈ ہے، جہاں جہاں جا رہی ہے، ہر دیہات میں، جہاں جہاں یو پی میں، انڈیا میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، پہلا کام یہ شروع کریں، اپنے مراکز میں دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کریں۔ ہر گھر میں بچہ دیندار بنائیں، پاکیزہ زندگی شروع وہاں سے ہو۔ ایک ماں کا تذکرہ میرے سامنے، جو کئی 32 سال کی تبلیغی دور میں نے بہت سے کیسز کیے۔ ایک ماں میرے سامنے آئی، رو رہی تھی، مولانا بیٹا میرا جو ہے شادی کرنا چاہتا ہے مگر وہ بچی ہماری نہیں ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ یہ where did you go wrong، کہاں تم غلطی تمہارے کہاں سے کی؟ کچھ تو ہے تاکہ میں بیان کروں۔ مولانا ہاں ہم نے غلطی کی۔ ہاں، ہم لوگ جب مغرب میں رہتے ہیں تو جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو انگریڈینٹ دیکھتے ہیں۔ انگریڈینٹ کیا نہیں، مال مسالہ اس کے اندر کیا ہے، حلال ہے یا حرام نہیں۔ جیسے بچپن میں سمجھاتے ہیں، گروسری اسٹور میں بچے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں یہ پاک ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ہر چیز۔ کہنے لگی مولانا ہم نے بچپنے سے انگریڈینٹ تو دیکھا لیکن یہ تربیت نہیں کی کہ گھر میں کون لانا چاہیے۔ ہے کہہ گیا میرے ساتھ، یہ دیکھا کہ اس میں مال مسالہ کھانے پینے، اسی لیے مولا نے فرمایا عجبت لمن ينظر الى معقوله ولا ينظر الى معقوله، تعجب ہے اس انسان پر جو کھانے کی چیز میں تو احتیاط کرتا ہے لیکن عقلی چیز آتی تو احتیاط نہیں کرتا۔ حلال گوشت کیوں کھاتے ہو بھائی؟ حلال کھانے کا حکم ہے۔ اچھا حلال کھانے کا حکم ہے تو حلال کھانا چاہیے، حرام نہیں کرنا چاہیے، تو حرام کا نہیں کھانا چاہیے۔ سور کا کھاؤ گوشت، نہیں مولانا حرام نہیں ہے، حرام ہے، کھا نہیں سکتے۔ اچھا جو بسم اللہ نہیں کہا گیا اس گوشت کو کھا لو، کا مردار ہے نہیں کھا سکتے، تو معلوم حرام نہیں کھا سکتے، حلال کھانا چاہیے۔ تو جب حلال کی اتنی اہمیت ہے، جو جو حرام ہے اس کی اہمیت بھی اتنی ہی ہونا چاہیے جتنی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
حلال کم ایک حلال زیادہ کیسے ہو گیا بھائی؟ ایک حلال صحیح ہے، ایک حلال ٹھیک ہے. گوشت کھانے میں تو حلال دیکھتے ہیں لیکن حرام کاری میں حلال نہیں دیکھتے. ارے کھانا دیکھو بھائی، رزق آ رہا ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں تعجب ہے انسان پر، وہ کھانے پینے میں تو برابر دیکھتا ہے لیکن عقلی باتوں میں حلال دیکھتا نہیں ہے. تو کیا ہوگا اس گھر میں؟ تو میں نے پوچھا بہن بہت اچھا نسخہ دیا مگر یہ بتاؤ اب کیا ہوگا؟ کہ مولانا کچھ ہوتا نہ ہو مگر یہ رنج لے کر کے میں مر جاؤں گی. کتنے گھر ہیں ہمارے پاس ایسے؟ تو یہ پاکیزہ ہوئی زندگی؟ ہے میرا مجھے سننا، یہ زندگی پاکیزہ کب ہوتی ہے؟ یہ نہ قوانین دین کے دائرے سے جب ہم ہٹ جائیں گے. لاکھ ہم نے کما لیا، دولت بنا لی، سب کچھ، بیٹے نے کہا ٹاٹا خدا حافظ آئی ایم ان لو. یا اچھا چلو بھائی جاؤ. لاکھ کوشش کر رہے ہیں مگر اندر جل رہا ہے. خدا بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے دین کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ تمہارے پاس پاکیزہ حیات کہاں سے ملے گی؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ قانون کو جاننا چاہیے کہ پاک رہنے کا قانون کیا ہے. دیکھیے مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. خدا نہ خواستہ یہ رومال ہے، اب دستمال رومال یہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ رومال ہی کہتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ نجس ہو جائے، یہ نجس نہیں ہوتا اصل میں، ہم لوگ کہتے ہیں نجس مگر متنجس ہوتا ہے. عموماً کہا جاتا ہے نجس کو تصوری جو 11 نجاسات ہیں وہی نجاسات. دوسری چیزیں جو ہیں متنجس ہو جاتے ہیں. کپڑا ہمارا کبھی کبھی متنجس ہو جاتا ہے، نجاست سے مل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ عموماً نجس. ٹھیک، یہ نجس ہو گیا. پاک کرنے کا قانون ہے. کس سے پاک کرنا ہے؟ کہ پانی پاک ہو. توجہ کا طالب ہوں جی، پانی پاک ہوئے نہیں تھا کہ یہ پاک نہیں ہو سکتا. کہ پانی بہت زیادہ پاک نہیں ہے، کہ نہیں پاک ہو سکتا. بھائی جب تک یہ پانی پاک نہ ہو یہ پاک نہیں ہوتا. میری حیات کو پاک کرنا ہے، کس سے پاک کریں؟ توجہ کا طالب ہوں، وہ چیز سے پاک کریں جو خود پاک ہو. تو دنیا کا کوئی سسٹم پاک نہیں ہے سوائے اسلام کے، اور اس اسلام میں سوائے اس گھر کے کہیں پاکی ملنے. صلوات پڑھیے محمد. امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا کام کریں، محنت کریں اور یہ سمجھے خیالی پلاؤ میں مت بیٹھیں. خیالی پلاؤ بس میں جاننے لگی ہوں، میں جاننے لگا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے. جس دن یہ سمجھتا ہے انسان کہ میں جاننے لگا ہوں، وہیں سے اس کا ڈکلینیشن شروع ہو جاتا ہے. I know something, that means you are a جاہل مرکب. جاہل مرکب. میں بھی دیکھیں، میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، امامہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، طالب العلم ہوں، ہر روز سیکھتا ہوں. مجھے معلوم ہو گیا ان شخص کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت. اگر کوئی کہتا کہ میں جان گیا، وہ جہل میں آ گیا. جاننے والے وہی تھے جو کہتے تھے سلونی. ہم محتاج، ہم کیا جانتے ہیں؟ ہر مرتبہ پوچھنا ہی پڑتا ہے، کسی سے لینا ہی پڑتا ہے. تو یہ ہے وہ ریفرنس ویلیوم. ریفرنس ویلیوم کیا ہے؟ we have to go all the time کہ کیا ہے اس میں، کیا ہے اس میں، کیا ہے اس میں. سافٹ ویئر لیا آج کل، پہلے سافٹ ویئر کے ساتھ بڑی بڑی بکس آتی تھی. ٹھیک، اب بک نہیں آ رہی ہیں. سافٹ ویئر کے ساتھ اندر ہی پلان ہے، وہاں پہ کوسچن مارک آتا ہے کہ آسک، اندر ہی سوال ہے. ہیلپ لائن. پھر پوچھا، قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھو، جاننے والے ہیں. مگر یہ کہہ رہا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں خود مجتہد ہو گئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجہم. اللہ اکبر. پوچھئے میری بہنیں، میرے بچوں، بزرگوں، دین بہت آگے، ہم بہت پیچھے ہیں. ہم بہت پیچھے، اتنے پیچھے کہ جس کا تصور ہم کر نہیں سکتے. خدا نے بتا دیا کہ 32 سال کی حکومت اسلامی نے دنیا کو لرزا دیا. انہوں نے کہا یہ پابندی، وہ پابندی، اقتصادی پابندی، یہ لگاؤ، وہ لگاؤ، یہاں کر دیں گے، کچھ بھی لگا لو، مگر وہ بھر رہا ہے. حق کو دبایا نہیں جا سکتا، حق ابھرتا رہے گا. کہنے دیجئے لاکھ پابندی لگاؤ، ہمیں اقتصادی پابندی سے ڈراؤ نہیں. ہم شیب ابی طالب میں پلنے والے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
دیکھیں قرآن کی آیت 2-3 آیتیں پڑھوں گا آپ کی زحمت تمام. اتقوا اللہ من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا. تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ یعنی ویلیوم بک کو فالو کرو، ریفرنس بک کو فالو کرو، جو کہہ رہا ہے عمل کرو اس کے. تقوی کی معنی تسبیح سجدہ نہیں ہے. تقوی یعنی رول ہے اس کو فالو کرو. کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے 2 قوتیں آ جائیں گی. حق و باطل کو تمیز کرنے میں قوت آ جائے گی اگر تم تقوی اختیار کرو. دوسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جس نے تقوی اختیار کیا خدا اس کو راستے دکھاتے دے جاتا ہے. ایگزٹ جو ہے کہیں رکتا نہیں. مجھے اب ایسے مقام پہ پہنچے مالک کہاں جانا نہ، متقی کبھی رکتا نہیں، اس کے راستے ملتے چلے جاتے ہیں، وہ چلتا جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے خدا اتنا دیتا ہے کہ وہ حساب کر نہیں سکتا. من حیث یحتسب ومن حیث لا یحتسب، حساب بغیر اتنا دینے لگتا ہے. تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی پاکیزہ حیات زندگی رکھو. کیسی پاکیزہ زندگی؟ صبح سے شروع کرو، سوائے ذات پروردگار کے کوئی اور نہیں. اللہ اکبر، اور سجدہ کرو. مولا رسول اللہ نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا سے پوچھا، آج لے کے جائیے یہ تحفہ آپ کے پاس سرکار کی طرف سے ہم سب کے لیے. بیٹی سونے سے پہلے تم قرآن کو پورا کر کے سو. رسول پورے پیغمبروں سے ہاتھ ملا کے مصافحہ کر کے سو. جی پورے مومنین کو خوش کر کے سو. حج کر کے سو. شہزادی نے پوچھا بابا یہ کیسے ہوگا؟ رات میں سونے سے پہلے حج بھی ہو جائے، ملاقات بھی ہو جائے انبیاء سے. رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 سورہ قل پڑھو، پورا قرآن ہو گیا. جی سورہ توحید پڑھو. دوسری چیز یہ اگر نبیوں سے ملانا ہے، مصافحہ کرنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. اس کے معنی تم نے سب سے ہاتھ ملا دیا. کن پاکوں سے ہاتھ ملایا؟ 1,24,000 پیغمبروں سے ہاتھ ملایا. اب اس کے بعد مومنین کو کیسے راضی رکھو؟ رب اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خدایا مومنوں مومنات کو تو بخش دے. حج کیسے کروں؟ کہا 4 تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ کے سو. ٹی وی دیکھ کر سو گے تو برے خواب آئیں گے، حج کر کے سو گے تو پاکیزہ نسل ہوگی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. خدایا پروردگارہ ہمیں اسی کا نام ہے اہدنا الصراط یہ صراط مستقیم. پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. ہم یہ سمجھتے ہیں قیامت میں ہے. جی نہیں، یہی ہے. زندگی کو پاک و پاکیزہ لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. گندگی میں رہ سکتے ہیں مگر وہ باریک راستے کو طے کرنا، جو طے کرنے لگتا ہے تو اس میں حدیث میں ہے کہ علی کا چاہنے والا ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے. علی کا چاہنے والا کون ہے؟ وہی پاک و پاکیزہ ہے جو زندگی میں پاک رہا. اس کو گزرنا نہیں ہے تو کیا گزرے گا؟ وہی تو گزرے گا. تو اسی لیے جو لوگ ان سے منسلک ہو گئے کبھی دوسرے دروازے کو نہیں دیکھا. جب آ گئے ان کے پاس بس آ گئے، ختم ہو گئی بات. ان کا دروازہ ہی اس لیے کہ پاک و پاکیزہ دروازہ ہے. یہاں سمندر ہے، یہاں پر طہارت ہی طہارت ہے، اس کے بعد چھوڑا ہی نہیں. فضا کو لیجئے اور کربلا میں جان کو لیجئے، کربلا میں وہاب قلبی کو لیجئے. کرسچن فیملی تھی، کرسچن مسیحی فیملی. معلوم ہے وہاب قلبی مسیحی فیملی تھی. ملنے کے لیے آئے تھے، صرف ملاقات میں ہو گئے. وہ کتنا مقام حاصل کر دیا کہ شہد السلام علیکم یا اولیاء اللہ. اولیاء اللہ میں داخل ہو گئے. کتنا مقام حاصل کیا بھئی. کل تک کہ کچھ نہیں کیا تھا، آج ایک دن میں کتنی قسمت بدل گئی. کیسے؟ اس لیے کہ پاکیزہ لوگوں کے پاس آ گئے تھے. سمندر سے مل گئے، سمجھ گئے کہ پیاس اگر بجھنی ہے تو یہی ہے. خدا سلامت رکھے آپ کو. بس 2 جملے سنیے. خدا سلامت رکھے. ارے بھائی وارثوں کا کام ہی یہی ہے
کہ انسان جب یہاں سے کوئی چلا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے دفن و کفن جلد سے جلد ہو جائے، اور رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں جب تک کہ دفن نہیں ہوتا۔ مجھے امام حسین کے کربلا میں دفن کی ایک روایت پڑھنی ہے، مگر بہت خطرناک۔ میں ذرا سا یہ نہیں چاہتا کہ میں کہوں کہ سخت ہے، یہ نہیں، میں چاہتا ہوں کربلا میں اپنے آپ کو پہنچائیے۔ جملہ کہہ گیا بہت اچھی طرح سے، کبھی یہ نہ کہیے 28 رجب کو مولا حسین گئے، نہ، امام حسین نے سفر شروع کیا ہے، آپ کو چلنا ہے ساتھ یا نہیں چلنا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں۔ اگر چلنا ہے تو زینب جیسے بننا پڑے گا، عباس جیسے بننا ہوگا، حبیب جیسے ہونا ہوگا، مسلم جیسے ہونا ہوگا۔ اگر حسینی بننا ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا، پاکیزہ زندگی حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جانا ہے۔ اگر ان کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، اے اولیاء اللہ کے اولیاء ہو، ہمارا سلام ہو۔ آپ نے مصائب سنیے، خدا انشاءاللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ دیکھیے کہیں بی بی بیٹھی ہوں پہلو میں اور پرسہ دے رہی ہیں، تو سلام کیجئے اس بی بی کو۔ خدایا پروردگارہ ہمیں توفیق دے حسین کے مصائب کو بھی اس نہج سے سمجھ سکیں جیسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ شہزادی دعا دیتے، خدایا رونے والے کی گودی سلامت رہے۔ میں کہوں شہزادی دولت کی دعا دیجئے، مال و منال کی دعا دیجئے، جاہ و حشم کی دعا دیجئے، یہ گودی کے سلامتی کی کیوں دعا دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے۔ تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی، کربلا نے میری گودی کو خالی کر دیا۔ سید سجاد، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، بعض وقت سمجھتا ہوں کہ ایسے مصائب ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کسی میت کو قبر میں لٹانا ہو، اگر عورت کی میت ہے تو محرم سے کہتے ہیں کہ محرم آؤ، باپ ہے یا بیٹا ہے یا پہلو میں بھائی ہے، اس طرح سے جو محرم ہے وہ اتارے۔ اگر مرد ہیں تو 1 2 4 آدمی اتاریں۔ مولا سجاد آئے معجزے سے، ذرا سا جملہ سنیے بہت اچھی طرح سے آئیے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ بنی اسد کو بلایا اور ایک گڈھا کھودا گیا مولا امام حسین کی قبر کے پائیں، جہاں پر تمام کو لٹایا گیا، پھر اس کو دفن کر دیا گیا، جس کو آج گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جو امام حسین کے پائیں ہے۔ اب کس کا موقع آیا؟ 2 میتوں کو، 2 لاشوں کو شہداء کے سید سجاد نے کہا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، میں خود اتاروں گا۔ ایک چچا عباس دوسرے امام حسین، نہ یہ دو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چچا عباس کو میں، حضرت عباس کے سلسلے میں ایک جملہ مولا نے فرمایا ہے، یہ ان کی شہادت اتنی عظیم ہے، یغبط بہ الاولون والآخرون، ان کے مقام کو دیکھ کر انبیاء کہیں گے کاش عباس کا مقام حاصل کریں۔ بڑا عظیم ہے۔ بعض وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کہوں، میرا دل، میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ ان باتوں کو کہہ سکوں۔ یہ 2 شخصیتوں کی لاشیں کچھ ایسی تھیں، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان اولیاء کرام کو سوائے سید سجاد کے دفن کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ اس کے بعد ختم و دعا۔ سید سجاد نے حضرت عباس کو دفن کیا، خود اتارا۔ کسی نے پوچھا مولا مدد کا، جو مدد کرنے والے وہ مجھے کریں گے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اب امام حسین کی میت کو خود مولا نے اتارا۔ توجہ کا طالب ہوں، حضور ایک جملہ کہوں گا، جب کبھی سوچتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ حضور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ میت کو لٹانے کے بعد رخسار کو زمین سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے سید سجاد نے اسی لیے روکا تھا، یہاں بابا کا سر نہیں۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بیٹھا ہوں 5-10 منٹ بیٹھا ہوں یہاں پر. سوالات اگر کوئی ہیں آج کی مجلس سے متعلق پلیز پوچھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ. کوئی سوالات ہیں؟ بسم اللہ. کل آپ نے جو ہے آقا بروجردی کا ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں وہ درس خارج میں فرماتے ہیں کہ مطلب جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے در پہ جنت کی وہ تشریف لے گئے تو ان کو وہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے در پہ بھیج دیا. تو یہ پوچھنا تھا مطلب کیا ہر امام کے در ہیں اور امام حسین کے در سے کیا مراد ہے؟ مطلب ان سے اٹھنے کے بتا دیا وہ بھی تو حسینی تھے. جی ہاں یہ بہت ہی اچھا ہے. حدیث میں ہے کہ سب سے خوبصورت سوال ہے. سوال کو بھی میں دوہرا دوں تاکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو لوگ جو سننے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا سوال ہے. سوال یہ ہے کل کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آیت اللہ بروجردی نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک امام حسین کا دروازہ ہے. فرشتوں نے روکا ان سے کہا کہ امام جعفر صادق کے دروازے پہ جائیے. سوال یہ ہے کہ کیا ہر امام کا دروازہ ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کیا آیت اللہ بروجردی حسینی نہیں تھے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کے دروازے کے معنی کیا ہیں؟ اتنا ہجوم وغیرہ. حدیث میں ہے انبیاء اور اوصیاء میں سب سے زیادہ بخشوانے والے امام حسین. اب یہاں سے سمجھنا چاہیے اس کی تعویل ایسے ویسے نہیں کہ مولا جو ہیں ہم جو چاہے کریں بسم اللہ تشریف لائیے، ایسا نہیں ہے. کیوں کہا حدیث میں ہے کسی پیغمبر کے نام پر مجمع جمع نہیں ہوتا سوائے امام حسین کے. شہید مطہری نے بہت اچھی تعویل کی ہے چونکہ امام حسین کے نام سے دنیا والے فرش اعظم میں توحید سیکھتے ہیں، عدالت سیکھتے ہیں، نبوت سیکھتے ہیں، نمازیں سیکھتے ہیں، روزہ سیکھتے ہیں، یعنی دین سیکھتے ہیں. اسی لیے امام حسین جو ہے سب کی شفاعت کراتے ہیں. بات واضح ہوگی. دوسری جو واضح یہ جو خواب ہے یہ بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے سینس آف ریسپانسبلٹی. ذمہ داری ایک مجتہد کی کتنی عظیم ہے کہ وہ فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے پاس قرآن اور احادیث میں پروف نہ ہو اور دلائل ثابت نہ ہوں. تو آیت اللہ بروجردی یقیناً حسینی تھے، آنسو بھی بہاتے تھے، لیکن چونکہ ایک مرجع تھے ضرورت اس بات کی ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. 12 دروازے ممکن ہے 12 دروازے ہیں بلکہ ایک دروازے کے لیے مولا امیر المومنین کے دروازے کے نام پہ ہے کہ جیسے ہی داخل ہوگا ہم 3 مرتبہ یا علی یا علی یا علی آواز آئے گی کہ یہ نعرہ حیدری یا صلوات پڑھیے محمد اللہ. ویسے بہشت کے دروازے 8 بتائے گئے ہیں جو آپ حدیث قدسی میں موجود ہیں. اس سے ڈیفرنس نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ مثلا وہ دروازہ داخل ہوئے آپ اندر آنے کے بعد کتنے دروازے ہیں ایسے ہی. جی چلیے جی. ایک سوال ہے کہ نان مسلم اگر دوست ہے اور بہت زیادہ قریبی ہے اور اس سے امید بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کھانا گھر پہ بلائے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. 2 چیزوں کو اچھی طرح سمجھیے. ایک ہے نجاسات، ایک ہے کھانا. ہر نجس حرام، ہر نجس چیز حرام ہے. ہر کھانا حرام نہیں. 2 چیزیں اچھی طرح. ہر نجس چیز حرام ہے، ہر کھانا حرام نہیں ہے. ہر نجس چیز کیا ہے قرآن میں؟ انما المشرکون نجس. قرآن کی آیت ہے یہ ہماری نہیں. مشرک جو ہیں نجس ہیں. تو اس کے معنی کہ ہاتھ جب لگ جاتا ہے تو نجاست ہے. اس کے معنی نہیں ہے کہ دوسرے کو مشرک کہہ کر کے اس کو نیچی نگاہ سے دیکھیں.
اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ممکن ہے کہ تالیف قلوب کہنے ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھی ایسے کام کرنا پڑے کہ آپ پیام دین دینے کے لیے نہیں کہ صرف اپنے بزنس اپنے چکر میں سے دین کی پیام کو دینے کے لیے آپ ایسا اقدام کریں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور ایسا نہیں کہ جا کر کے ڈکار دیں تو لقمے کھائیے تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ ہم تم سے نفرت نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیے۔ یہ حجاب کے سلسلے سے ایک سوال ہے محترمہ کا۔ سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو حجاب کتنا کرنا چاہیے، اسلام میں کتنا حکم ہے، قرآن کوئی کھول کر دیکھتا نہیں ہو کہو تو؟ جی بہت آسان ہے، قرآن کا سوال ہے کہ عورت کا حجاب کا منیمم کتنا ہے، میکسیمم کتنا ہے۔ اسلام نے ڈریس کوڈ نہیں دیا ہے کہ فلاں برقع پہنو، چادر پہنو، یا یہ کہ کوئی نہ کوئی نام دو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کو ایسے چھپا لے کہ اس کے فگر ظاہر نہ ہو، اور چہرہ اس کا کھلا رہ سکتا ہے، اور دونوں ہاتھ کے پنجے کے کھلے رہ سکتے ہیں، باقی پورا بدن اس کا چھپنا چاہیے۔ اگر اس نے میک اپ کر لیا، میک اپ کے لیے قرآن کی آیت ہے لا تدنین زینتہن الا لبعولتہن، اپنی زینت کو سوائے اپنے شوہروں کے کسی کو بتاؤ نہیں۔ ہمارا کلچر جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کا کلچر کیا ہے، گھر میں شوہر صاحب مجنون بنے ہوئے پھرتے ہیں، لنگی پہنے ہوئے، ایسی حالت رہتی ہے، بیوی بھی مسالوں میں، تو باہر جب نکلنے لگتے ہیں تو منہ دھوتے ہیں اور برش کرتے ہیں، اس کے بعد میک اپ بھی ہو رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہ، تمہارا میک اپ تمہارے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے مردوں کے لیے بھی حکم ہے، مولا امام موسی کاظم علیہ السلام مولا جو ہے خضاب لگا رہے تھے، ایک صحابی بیٹھ کے مسکرا رہا تھا، مولا نے کہا اچھا مسکرا رہے ہو، جس طرح سے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی خوبصورت نظر آئے، بیوی بھی چاہتی کہ اس کا شوہر اچھا نظر آئے، تو صبح اٹھ کے ذرا سا برش کیجئے، اچھا کپڑا آفس جیسے جاتے ہیں پہن کے بیٹھیے گھر میں، پوری حالت مت بنائیے۔ اسی طرح سے عورتوں کو یہی تربیت دی گئی ہے کہ وہ اچھی حالت میں رہے، تاکہ اس ذہن کو دیکھیے، یہ بتا دوں، چادر پہلے اسلام نے مردوں کا چادر کہا ہے، لیجیے آیا تھا کینیڈا سے، مردوں کو برقع بنا کے چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ مردوں کی چادر یہ کہ غضوا ابصارکم یغضون ابصارہم، ان کی آنکھوں کو لوور یور گیز، آنکھوں کو نیچی کر لو۔ یہ مرد اتنا خطرناک ہے، اس کی آنکھیں نیچی نہیں ہوتی، تب کہا عورت سے تم پردہ کر لو۔ یہ مرد خطرناک ہے، اس کی نیچے نہیں ہوتی، تب کہا تم عورتوں پر جا پردہ کرو۔ تو اور مرد کی اسی لیے ہے نامحرم کے لیے نگاہ جیسے شیطان کا تیر ہے، اور اسی لیے کہ جو نگاہ، میں سب کہتا ہوں بہت اچھی تیر یاد رکھ لیجیے، جو شکم کو اپنے بچا لیا اس کا جسم اچھا ہو جائے گا، جس نے آنکھ کو بچا لیا اس کی روح اچھی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد خلاصہ کلام، اگر کسی نے مثلا شادی میں جا رہی ہیں اور یا کسی محفل میں جا رہی ہیں، کسی خوشی کی محفل میں جا رہی ہیں، تو آپ میک اپ کر لیا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے، اب چونکہ میک اپ کر لیا ہے چہرے کا چھپانا بھی واجب ہو جائے گا، ورنہ جو اس کے چہرے کا چھپانا کوئی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، اب التماس دعا، خدایا پروردگارا اسلام کے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہترین دین تیرا دین ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیمار جو ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و
کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا انہیں قد خدا کر دے، مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ڈال رہا خدایا ان کے درمیان متفرق کر دے، ظالمین کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچا دے۔ مالک ہماری تمام پریشانیوں کا حل تیرے ولی کا ظہور ہے، جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصر و شمار۔